قرآن میں ہمیں دو نظریات ملتے ہیں۔ پہلا نظریہ یہ ہے کہ حضرت انسان فرشتوں سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ اس کی دلیل وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، یعنی کہ اللہ رب العزت نے انسان کو زمین میں اپنا نائب بنایا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جو خلیفۃ اللہ ہو وہ باقی تمام مخلوقات سے اعلیٰ و افضل ہوتا ہے۔ دوسری دلیل وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے رفعتوں، عظمتوں، شانوں اور بلندیوں کا تاج اولاد آدم کے سر پر سجا دیا ہے۔ جس کے سر پر افضلیت کا تاج ہو وہی باقی تمام مخلوقات سے افضل و اعلیٰ ہوتی ہے۔ تو تیسری دلیل سورہ بقرہ کی ہی ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، کہ ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو تمام نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کر کے انسان کی افضلیت کو تسلیم کر لیا۔ تو اب دوسرا نظریہ جو ہمیں قرآن سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت انسان جانور بلکہ اس سے بھی گیا گزرا ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ انسان جانور بلکہ اس سے بھی بدترین ہے۔ اور دوسری دلیل سورہ التین میں سے ہے، وہ یہ کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، کہ انسان جب اشرف المخلوقات کے منصب سے لڑکتا ہے تو وہ پھر لڑکتا ہی چلا جاتا ہے۔ انسان جب اشرف المخلوقات کے مقام سے گرتا ہے تو وہ پھر اتنا گر جاتا ہے کہ وہ اسفل السافلین تک پہنچ جاتا ہے۔ تو ناظرین، اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون سا محرک ہے جو حضرت انسان کو اشرف المخلوقات تک لے جاتا ہے، اور وہ دوسرا کون سا محرک ہے جو انسان کو اشرف المخلوقات سے اسفل السافلین تک لے جاتا ہے۔ تو اس کا پیمانہ، اس کی کسوٹی اور اس کا معیار ہمیں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے 3 مخلوقات تخلیق فرمائی ہیں۔ پہلی مخلوق وہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے چراغ عقل دیا ہے لیکن شہوات نہیں دی۔ دوسری مخلوق وہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے شہوات تو دیں لیکن چراغ عقل سے محروم رکھا۔ اور تیسری مخلوق وہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے چراغ عقل بھی عطا کیا اور خواہشات نفسانی کا امتحان بھی عطا کیا۔ اب پہلی مخلوق جس کو اللہ رب العزت نے چراغ عقل دیا لیکن شہوات نہیں دی، وہ ہے فرشتے۔ دوسری مخلوق جن کو شہوات تو دی گئیں لیکن انہیں چراغ عقل سے محروم رکھا گیا، وہ
چوپائے ہیں وہ جانور ہیں، اور تیسری مخلوق جس کو اللہ رب العزت نے چراغ عقل بھی دیا اور خواہشات نفسانی بھی دیں، وہ حضرت انسان ہے۔ حضرت انسان جب چراغ عقل سے کام لیتا ہے اور شہوات کو ترک کر دیتا ہے تو وہ پھر اشرف المخلوقات بن جاتا ہے، اور پھر وہی حضرت انسان جب چراغ عقل سے کام لینا چھوڑ دیتا ہے اور شہوات سے کام لیتا ہے تو وہ پھر جانوروں سے بھی بدترین ہو جاتا ہے۔ ایک مثال آپ کی بارگاہ میں یوں عرض کرتا چلوں کہ ایک شخص ہے جو بچپن سے ہی نابینا ہے، وہ کہتا ہے کہ میری آنکھوں نے کبھی کسی نامحرم کو نہیں دیکھا، اور فرشتے جنہوں نے ساری زندگی کبھی گناہ نہیں کیا، اس میں ان کا کیا کمال ہے، اور اس نابینے کا کمال ہے جس کی آنکھیں ہی نہیں ہیں، اور اس میں فرشتوں کا کیا کمال ہے کہ وہ گناہ نہیں کرتے، حالانکہ رب نے ان کے اندر گناہ کی سخت ہی نہیں رکھی۔ اس میں ان کا تو کوئی کمال نہیں، کمال تو حضرت انسان کا ہے جس کو اللہ رب العزت نے جوانی بھی دی، دل کے اندر خواہشات امنگوں کا سمندر بھی عطا کیا، لیکن وہ حکم الہی کو تسلیم کرتے ہوئے اپنی خواہشات کو ترک کر دیتا ہے۔ تو جب حضرت انسان شہوات کے نتیجہ میں حکم الہی کو فوقیت دیتا ہے تو اللہ رب العزت اسے اشرف المخلوقات کا مقام عطا فرماتا ہے۔ اصل کمال تو حضرت انسان کا ہی ہے نا، اصل کمال تو اس مرغابی کا ہے جو پانی میں رہتے ہوئے بھی اپنے پروں کے ساتھ ایک پانی کے قطرہ بھی نہیں لاتی، تو اصل کمال تو اس کا ہے نا۔ اور انسان سب کچھ ہونے کے باوجود محض اس لیے گناہوں سے رکتا ہے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، تو پھر اصل کمال حضرت انسان کا ہی ہے۔ اب اس ساری مباحث کے تناظر میں مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا کہ ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں۔ آیا ہماری زندگی کے یہ جو شب و روز کٹ رہے ہیں یہ فرمان الہی کے مطابق کٹ رہے ہیں یا حکم الہی کے خلاف کٹ رہے ہیں؟ آیا ان میں ہماری شہوات کا عمل دخل زیادہ ہے یا حکم الہی کا عمل دخل زیادہ ہے؟ میں اور آپ اپنے آپ کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کریں، آپ اپنے آپ سے سوال کریں، میں اپنے آپ سے سوال کروں کہ آیا ہماری زندگی کے ان شب و روز میں ہم جو کام کرتے ہیں ان میں حکم الہی کار فرما ہوتا ہے یا شہوات کار فرما ہوتی ہیں؟ تو پھر اللہ رب العزت نے جو ہمیں قاضی عطا کیا ہے یہ فیصلہ کر دے گا کہ ہم اپنی خواہشات کے پجاری ہیں یا فرمان الہی کو ماننے والے ہیں۔ یہ آپ اپنے آپ سے سوال کریں، میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی راہوں کا مسافر بنائے، اور پھر جب فیصلہ ہو جائے تو پلٹ آنا، کیونکہ اگر صبح کو بٹکا شام کو واپس آ جائے
تو اسے بھٹکا ہوا، اسے بھولا ہوا نہیں کرتے۔ والسلام۔